السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم کنتم تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک انعام کے لیے، بے شمار ان لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس مبارک کے لیے۔ آج کا ہمارا یہ درس فضائل جمعہ پہ ہے، اور جمعہ میں سب سے اول آنے والے ان کے لیے کیا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اس وقت وذروا البیع، آپ نے خرید و فروخت کو چھوڑ دینا ہے، اپنی تجارت کو چھوڑ دینا ہے، اپنی دکان کو چھوڑ دینا ہے، کوئی بھی کام میں آپ مصروف ہیں، جب اذان ہو جائے تو آپ نے اس کام کو چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف جو ہے وہ مسجد کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کا اجر و ثواب اللہ کے نزدیک کتنا زیادہ ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں امام جب خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس سے قبل جو شخص آتا ہے، فرمایا فرشتے ان کا نام جو ہے اپنے جو ان کے پاس رجسٹرز ہوتے ہیں ان میں درج کر دیتے ہیں، اور فرمایا جو جب امام خطبہ دوسری اذان ہو جاتی ہے اور امام خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس وقت جو بھی شخص آتا ہے فرمایا اس کا نام اس رجسٹرز کے اندر نہیں لکھا جاتا۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمعے کے دن اول آنے والے لوگوں کے فضائل بھی بیان فرمایا کہ جو شخص سب سے اول آتا ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اس کا ثواب ایک اونٹ کی قربانی کرنے کا ہے، اور اسی طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر درجے بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا جو شخص اذان کے بعد آتا ہے اور اس وقت امام خطبہ ارشاد فرما رہا ہے، اس وقت آنے والے بندے کا نام اس رجسٹر میں نام نہیں درج ہوتا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں نماز خاص طور پہ جمعہ والے دن اس کا جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر صحابہ کرام خاص طور پہ جمعے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج ہم اس کو جمعے والے دن کو بھی معمولی سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کو یہ جمعہ کا دن عطا فرمایا۔ اسی طریقے بنی اسرائیل اور یہودی عیسائیوں کو الگ الگ، کسی کو ہفتے کا دن دیا گیا، کسی کو اتوار کا دن دیا گیا، وہ اپنے طور طریقے کے مطابق جو ہے وہ عبادت کرتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، تو اللہ تعالیٰ نے جمعے جیسا عظیم دن جو ہے وہ عطا فرمایا۔ فرمایا جمعہ کا وہ دن ہے جس دن جو ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کا ظہور وہ اسی جمعے کے دن ہوگا۔ اور فرمایا ایک
طویل حدیث ہے کہ جمعے کے فضائل کے بارے میں کہ اسی دن ہی سیدنا آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ توبہ جو ہے وہ قبول ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا، اور وہ 40 سال تک اللہ کے آگے جو ہے وہ گڑ گڑاتے رہے، مانگتے رہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اللہ نے پھر ان کو کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ مسلسل پڑھتے رہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس دن اللہ نے ان کی جو ہے توبہ قبول کی تو وہ بھی جو ہے وہ جمعے کا دن تھا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہو جائے، آنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ آئے آرام سکون کے ساتھ، جہاں پہ بھی اس کو جگہ ملتی ہے 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت جو ہے پڑھنے کے بعد وہ امام کا خطبہ جو ہے وہ سماعت فرمائے۔ فرمایا کہ جو امام خطبہ دے رہا ہے اور جو شخص آپس میں گفتگو کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، فرمایا اس نے اپنا بھی جمعہ کو جو ہے وہ خراب کیا، اور دوسرے جس سے گفتگو کر رہا ہے اس کا بھی جمعہ خراب ہوا۔ تو آداب جمعہ میں یہ بات بھی لازم ہے کہ ہمیں امام کا خطبہ جو ہے وہ توجہ کے ساتھ اور پوری فوکس کے ساتھ سننا چاہیے، کیونکہ جمعہ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ معاشرے میں لوگوں کی اصلاح کی جائے، اور امام صاحب کو بھی کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ وہ خطبہ جمعے میں ایسے ٹاپکس، ایسے عنوان پہ بات کریں جو خاص طور پہ جس میں معاشرے کے لوگوں کی ضروریات ہیں، اخلاقیات ہے، مسائل ہیں، ایسے مسائل بیان کریں جس سے نہ کہ جمعے میں ہمیں لمبی لمبی سٹوریز، واقعات، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ جو معاشرے کی ضروریات زندگی کے حوالے سے چیزیں ہیں امام صاحب ان کو ڈسکس کریں، اور سامعین کے لیے ضروری ہے کہ وہ آداب جمعہ کے جتنے بھی ریکوائرمنٹ ہیں اس کو وہ پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جمعے کے فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي واستغفر الله لسائر